کہ معجزہ انبیاء علیہ السلام کے ہاتھوں سے صادر ہوتا ہے، لیکن انبیاء علیہ السلام کی مرضی سے نہیں ہوتا انبیاء علیہ السلام کے ہاتھوں سے ہے، لیکن مرضی وحدہ لا شریک کی ہوتی ہے۔ جب اللہ چاہتے ہیں معجزے کا ظہور کر دیتے ہیں، جب رب العالمین نہیں چاہتے تو معجزے کا ظہور نہیں ہوتا۔ تو لہذا معجزات رب العالمین نے تمام انبیاء علیہ السلام کو عطا فرمائے ہیں۔ ہر نبی کو معجزہ ملا ہے۔ ہمارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معجزات رب العالمین نے بے پناہ عطا فرمائے ہیں۔ آپ علیہ السلام کے معجزات کا شمار جن حضرات نے کیا ہے اپنی اپنی کتابوں میں، انہوں نے لکھا ہے کہ بتقریباً 1200 کے قریب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے معجزات کا صدور ہوا ہے۔ بعضوں نے 1000 لکھا ہے، لیکن اگر کوئی ہم سے پوچھے تو ہم اہل محبت طالب علم یہی کہیں گے کہ ان کی ہر ایک ادا معجزہ بن گئی، ان کے لب پہ جو آئی دعا بن گئی، کہ ہمارے حبیب کی ہر ادا ہی معجزہ تھی۔ کہ لکھنے والوں نے کہا یہ 1200 تعداد ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کی تعداد 1000 ہے۔ اب بے پناہ معجزات ہیں نبی پاک علیہ السلام کے۔ بڑے معجزات میں قرآن مجید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے، بڑے معجزات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معراج پہ جانا بڑا معجزہ ہے، بڑے معجزات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سدرۃ المنتہا کی بلندیوں سے اوپر چلے جانا یہ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے۔ اور ایک معجزہ جس کو علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، آپ فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام معجزات الگ اپنی اپنی جگہ حیثیت اور عظمت رکھتے ہیں، لیکن یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے کہ رب العالمین نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ کرام عطا فرمائے ہیں۔ یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے۔ علامہ جلال الدین سیوطی کی بات ہے، آپ فرماتے ہیں صحابہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے۔ تو لہذا انبیاء علیہ السلام کے ہاتھوں سے معجزات صادر ہوئے ہیں۔ اب امام الانبیاء کے معجزے کا اور سارے نبیوں کے معجزے کا فرق کیا ہے؟ جو رب العالمین نے اپنے حبیب کو دیے وہ معجزے کیسے تھے، اور جو سارے نبیوں اور رسولوں کو ملے ان معجزات میں فرق کیا ہے؟ آپ حضرت قرآن مجید میں پڑھتے ہیں کہ جناب عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو زندہ کر دیتے تھے۔ کیا معجزہ تھا؟ مردوں کو زندہ کر دیتے تھے۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام، جناب عیسیٰ علیہ السلام کا معجزہ ہے مردوں کو زندہ کر دینا۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ دیکھیے اور سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا معجزہ دیکھیے گا۔ گزشتہ 3 دنوں سے بیماری کی کیفیت ہے، بخار ہے مجھے، بس رب العالمین اپنی توفیق سے کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا معجزہ ہے کہ وہ مردوں کو زندہ کر دیتے ہیں۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ کیا ہے؟ ذرا فرق دیکھیے گا امام الانبیاء علیہ السلام کے معجزے میں اور جناب عیسیٰ کے معجزے میں۔ حضرت عیسیٰ مردے کو زندہ کرتے ہیں۔ انسانی وجود ہے، انسانی وجود کے اندر محل ہے کہ روح اس کے اندر موجود ہے، روح اس کے اندر موجود ہے، کیونکہ جب تک روح ہے انسان تکلم کرتا ہے، بولتا ہے، دیکھتا ہے، سنتا ہے، بات کرتا ہے۔ جب روح نکل گئی تو یہ ایک مردہ جان ہے۔ اب یہ جسم اس کے اندر روح ہوتی ہے اور یہ روح کی جگہ ہے، روح کے ٹھہرنے کی جگہ کیا ہے؟ وجود ہے، انسانی جسم ہے، انسانی جسم کے اندر روح ٹھہرتی ہے۔ اب یہ روح نکل گئی بندہ مردہ ہو جاتا ہے۔ اب حضرت عیسیٰ کا معجزہ کیا ہے؟ حضرت عیسیٰ آتے تھے، کہتے تھے قم بِإِذْنِ اللَّهِ، اللہ کے حکم سے مردے کھڑا ہو جا، تو وہ مردہ کھڑا ہو جاتا تھا، یعنی اس کے اندر روح واپس آ جاتی تھی، روح واپس آ جاتی تھی۔ یہ معجزہ ہے، یعنی روح واپس کہاں آئی ہے؟ انسانی جسم کے اندر ہی آئی ہے نا، جس جسم سے نکلی تھی اسی جسم میں واپس حضرت عیسیٰ کے کہنے سے روح واپس آ گئی۔ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا کیا بنا؟ معجزہ بنا۔ آپ نے مردے کو زندہ کر دیا۔ آپ حیران ہو جائیں گے، اب ایک انسان جس کے اندر روح پہلے سے ہوتی ہے وہ مر گیا، اس کی روح نکل گئی، دوبارہ روح اسی میں ہی جانی ہے۔ اگر وہ زندہ ہو جائے تو اتنی بڑی بات نہیں۔ اب بولے وہ جس کے اندر روح کا تصور بھی نہیں، بولے وہ جو انسان بھی نہیں۔ حضرت عیسیٰ
انسان کو دوبارہ روح دیتے تھے، اللہ کے حکم سے انسان کے اندر روح دوبارہ لوٹا دیتے تھے حضرت عیسیٰ۔ یہ تو عیسیٰ کا معجزہ ہے، لیکن رسول اللہ کا معجزہ سنیے گا۔ آپ منبر پر تشریف فرما ہوئے، بائیں طرف سے رونے کی آواز آئی۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں ہم سارے متوجہ ہوئے کہ یہاں کوئی بچہ بھی ایسا نہیں جو بیٹھا ہوا ہو اور رو رہا ہو، یہ آواز کہاں سے آ رہی ہے؟ صحابہ کرام فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یوں بائیں طرف متوجہ ہوئے، گفت و شنید کرنے لگے، بڑے مسکرائے، ہم بڑے حیران ہوئے، یہاں کوئی بندہ بھی نہیں بیٹھا، کوئی انسانی روح بھی موجود نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بات کس کے ساتھ کر رہے ہیں؟ کس کو تسلیاں دے رہے ہیں؟ یہ اللہ کے رسول کا معجزہ دیکھیے گا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گفتگو کس کے ساتھ کر رہے ہیں؟ صحابہ کرام فرماتے ہیں استون حنانہ اس درخت کے ساتھ گفتگو کر رہے تھے، جس ٹہنی کے ساتھ، جس درخت کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ٹیک لگا کر خطبہ جمعۃ المبارک دیا کرتے تھے۔ صحابہ اکٹھے ہو کر آئے، فرمائے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے ہمیں دولت دی ہے، اب ہم چاہتے ہیں آپ کے لیے ممبر بنا دیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اجازت دی، ہاں صحابہ ممبر بنا لو۔ اگلا جمعہ آیا، صحابہ فرماتے گئے، ممبر مسجد نبی میں لگ گیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہوئے، ابھی خطبہ پڑھنا ہی شروع کیا تھا، یہاں اللہ کے رسول خطبہ پڑھ رہے گئے، بائیں طرف سے اس درخت کی رونے کی آوازیں آ رہی ہے۔ صحابہ فرماتے ہیں وہ درخت بلک بلک کر معصوم بچے کی طرح رو رہا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم متوجہ ہوئے، آپ نے اس کو تسلی دی، تسلی دینے کے بعد مسکرائے۔ ہم نے بعد میں پوچھا اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیا ماجرا تھا، آپ اس درخت کے ساتھ کیا باتیں کر رہے تھے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے اے میرے صحابہ، آج سے پہلے جب تک ممبر نہیں بنا تھا میں اس کے پر ٹیک لگایا کرتا تھا، میرا دست شفقت اس درخت پر آیا کرتا تھا، یہ ٹہنی میرے وجود کے ساتھ مس ہوتی تھی۔ آج جب جدائی ہوئی ہے تو یہ معصوم بچے کی طرح رونے لگی ہے۔ اللہ نے اس میں قوت گویائی رکھ دی ہے کہ یہ بے جان درخت بول کر اپنا حال مجھ محمد عربی کو سنانے لگا ہے۔ پھر میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اس درخت کی طرف متوجہ ہوا ہوں، میں نے اس کو تسلییں دی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ دیکھیے، حضرت عیسیٰ کہتے ہیں انسان کو قم باذن اللہ، اللہ کے حکم سے مردے کھڑا ہو جا، وہ مردہ کھڑا ہو جاتا ہے۔ کہنے والا، دیکھنے والا، سننے والا کہے گا جناب عیسیٰ علیہ السلام کا معجزہ ہے، مردے انسان کو زندہ کر دیا۔ لیکن میں اس پیغمبر کا ماننے والا ہوں، اس نبی کا کلمہ پڑھنے والا ہوں، میں اس پیغمبر علیہ السلام کا نام لیبا ہوں جن کا کلمہ تمام انبیاء علیہ السلام نے پڑھا ہے، جن کی ذات اقدس کے بارے میں سارے نبیوں رسولوں نے گواہی دی ہے۔ وہ ایسی عظمت و شان کے حامل ہے، وہ ایسی عظمت و مقام رکھنے والے ہیں۔ یہاں بے جان جاندار آج جس کے اندر جان بھی نہیں ہے، جو روح کا محل بھی نہیں ہے، وہ ایک درخت ہے جو بے جان ہے۔ میرے رسول کا معجزہ دیکھیے، جب میرے حبیب چاہیں تو بے جان درخت پیغمبر کے ساتھ گفتگو کرتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جاندار انسان کے اندر اللہ کے حکم سے روح واپس بھیجی ہے، تو یہ حضرت عیسیٰ کا معجزہ ہے۔ صحابہ فرماتے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس کو تسلیاں کیا دے رہے تھے؟ جب آپ نے تسلیاں دی تو وہ خاموش ہو گیا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے استون حنانہ کو کہا کہ ٹھہر جا، خاموش ہو جا، رونا بند کر دے، میں محمد عربی تجھے یہ ضمانت دیتا ہوں کہ جب میں جنت میں جاؤں گا میرے رب تجھے بھی میرے ساتھ جنت میں رفاقت عطا فرمائے گا۔ اللہ کا رسول فرماتے ہیں میں نے اس کو تسلی دی تو استون حنانہ، وہ درخت جو رو رہا تھا، بے جان درخت جو رو کر پیغمبر کو اپنا حال سنا رہا تھا، وہ خاموش ہوا اور کہنے لگا اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی رفاقت اگر مجھے جنت میں مل جائے گی تو پھر میرے لیے کوئی غم باقی نہیں رہا ہے۔